کیا قرآن و سنت کے اندر یہ وصیت کا قانون موجود ہے؟ قرآن وصیت کا قانون کیا بیان کرتا ہے؟ جو ان کو سمجھا رہے تھے اور سمجھا اس طرح رہے تھے کہ خود استدلال غلط کر رہے تھے۔ وصیت کا فرض ہونا تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اب جواز کی حد تک ہے، تو جواز کی حد تک بھی جو وصیت ہے نا وہ غیر وارثوں کے لیے۔ مجھے غامدی صاحب سے کوئی بہت زیادہ عقیدت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میں ان کا شاگرد ہوں، نہ ہی ان سے متاثر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا فضل ہمدرد صاحب کا ایک کلپ دیکھا جس میں وہ جاوید غامدی صاحب کی کلاس لے رہے تھے۔ اب جاوید غامدی صاحب کا کیا کلپ تھا، کون سا بیان تھا، کون سی تقریر تھی، کون سی تحقیق تھی جس پر فضل ہمدرد صاحب نے چڑھائی کی ہوئی تھی، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے فضل صاحب کا کلپ دیکھا ہے، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ غامدی صاحب نے شاید مسئلہ فدق کو لے کر یہ موقف اختیار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی باغ فدق کی امت کے لیے۔ اس طرح کی بات مجھے فضل صاحب کی گفتگو سے سمجھ آئی ہے، اور پھر فضل صاحب نے اس پر جو دلیل دی وصیت نہ ہونے کے حق میں کہ وصیت نہیں تھی، اس پر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی۔ میں نے جب ان کو غور سے سنا تو حضرت فضل صاحب میری ان کے ساتھ ہمدرد تو وہ ہیں، ہمدردی میں کر رہا ہوں ان کے ساتھ۔ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال غلط کیا۔ وہ کیا استدلال کر رہے تھے، ذرا اس کو آپ پہلے خود ہی غور سے سن لیں، میں اس کے بعد دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس روایت کی روشنی میں کہ رسول اللہ کا وہ مال وراثت جس کا مطالبہ سیدہ زہرا کر رہی ہیں وہ قومی خزانے کے لیے آپ نے وصیت کر دی تھی۔ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی بات غامدی صاحب کر رہے ہیں کہ جو بغیر کسی دلیل کے، لیکن اس کو انہوں نے خیر اس روایت سے ثابت کیا ہے، اور اس کا جواب میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری بات غامدی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ جو اصول ہے اس میں آپ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی، اور حضرت ابوبکر نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی وصیت کا قانون قرآن کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو وصیت کی ہے، کیا قرآن و سنت کے اندر یہ وصیت کا قانون موجود ہے؟ قرآن وصیت کا قانون کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، 2 کی ورس نمبر 180، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کریں، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ وصیت جو ہے اگر آپ کریں گے بھی تو کن کے لیے کریں گے؟ والدین کے لیے یا اقربین کے لیے کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ جی، اب بات یہ ہے کہ فضل صاحب نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اس آیت سے استدلال کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ وصیت نہیں تھی۔ بھائی جان، بات یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت والی جو آیت ہے نا، امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت تو منسوخ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وراثت کے احکام قرآن پاک نے بیان نہیں کیے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کان المال للولد وکانت الوصیۃ للوالدین، کہ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جو مال ہوتا، جو بھی ملکیت میں ہوتا کسی کی، وہ اس کی اولاد کی طرف جاتا تھا، ماں باپ کو نہیں ملتا تھا۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کو اپنا مال دینا چاہتا تو اس پر لازم تھا کہ وہ وصیت کرے، وصیت کے بغیر ماں باپ کو مال نہیں ملتا تھا، اس لیے لازم کر دیا گیا تھا، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرض کیا گیا، لازم کیا گیا وصیت کو، یہ اس وقت کی بات ہے جب ماں باپ کے لیے وراثت کے احکام نہیں تھے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جس کو چاہا اس کو منسوخ کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ جَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے مذکر کا حصہ مؤنث
دو مؤنثوں کے برابر کر دیا۔ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کر دیا۔ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالرُّبُعُ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرُ وَالرُّبُعُ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت والی جو آیت ہے وہ آیت منسوخ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت ہونی چاہیے تھی، بھائی وہ منسوخ ہے، وہ اس وقت کی ہے۔ اور جو بخاری شریف کتاب الوصایا کی انہوں نے وہاں پر دلیل پیش کی ہے، وہ بھی اگر محمول کی جائے اس وقت کے لیے جس وقت کتب علیکم تھا، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وصیت لازم تھی لیکن ایک وقت کے لیے۔ پھر جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ احکام نازل ہوئے، تو ان احکام کے نزول کے بعد پھر وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ لہٰذا غامدی صاحب پر چڑھائی کرتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے جو اوزار ہاتھ میں پکڑے ہیں، جو ہتھیار پکڑے ہیں، یہ ان کا رخ کہیں آپ کی طرف تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمدرد صاحب نے یہاں پر استدلال کرنے میں غلطی کی ہے۔ قرآن کی اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کو وصیت نہیں کی جائے گی۔ تو ماں باپ چونکہ وارث بن چکے ہیں، لہٰذا ان کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ تو وصیت منسوخ ہو چکی ہے، فرضیت تو ختم ہو گئی، وصیت کا فرض ہونا تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب جواز کی حد تک ہے، تو جواز کی حد تک بھی جو وصیت ہے نا وہ غیر وارثوں کے لیے ہے، جن کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت ہوگی۔ تو وصیت کی فرضیت ختم ہو کر جواز تک بات آ گئی، اور جواز بھی صرف مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا حصہ وراثت میں مقرر نہیں، اور جن کے لیے یہ جائز ہے ان کے لیے بھی وصیت کا اگلا حکم یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرچہ نکالا جائے، اور اس کے ذمے جو قرضہ جات ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے تیسرے حصے میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یا تو اس نے وصیت کی ہی اس طرح ہو کہ وہ تیسرے حصے میں پوری ہو جاتی ہو، اور اگر اس بندے نے وصیت کی ہے اتنی کہ اس کے تیسرے حصے میں نہیں پوری ہوتی بلکہ تیسرے حصے سے زیادہ آدھا مال خرچ کرنا پڑے گا تب وصیت پوری ہوگی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی وصیت کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف تیسرے حصے میں ہی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں جو اپنے تصرفات کرتا ہے وہ اپنا مالک ہے، اس کو وصیت نہیں کہتے۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص یہ اقرار کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں آدمی کو دے دینا، یا میرے مرنے کے بعد اتنے پیسوں کی کتابیں خرید کر فلاں علاقے کے امام صاحب کو دے دینا، یا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے مختلف علاقوں میں پانی کے لیے نلکے لگوا دینا۔ مختلف چیزوں میں کوئی بھی جو نیک وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت زندگی میں تو وہ بندہ اس کا مالک ہے اپنے مال کا، جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی وصیت پر عمل شروع کیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کسی شخص نے کوئی بات کر دی تو اب شور مچانا شروع کر دیا جائے کہ جو وصیت کر دی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ مولانا فضل ہمدرد صاحب کریں، غامدی صاحب کی اصلاح کریں۔ مجھے غامدی صاحب سے کوئی بہت زیادہ عقیدت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میں ان کا شاگرد ہوں، نہ ہی ان سے متاثر ہوں۔ مجھے تو فضل صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا جو ان کو سمجھا رہے تھے، اور سمجھا اس طرح رہے تھے کہ خود استدلال غلط کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اصلاح کرنی چاہیے۔
اہل علم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ میرا جو موقف اور خیال تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ موقف نہ ہو اور آپ کو مجھ سے اختلاف ہو۔ اگر اختلاف ہے تو سبحان اللہ آپ اس کا اظہار کیجئے، لیکن ذرا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔